الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى عتقاء في يوم وليلة يعني في رمضان، وإن لكل مسلم كل يوم وليلة دعوة مستجابة. معزز حاضرین، دعا کی قبولیت اس کی اہمیت پر کل ہم گفتگو کیے تھے. دعا کی قبولیت اس کی 3 اقسام ہیں. پہلی قسم وہ کون سے اوقات ہیں، وہ کون سی ٹائمنگ ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. دوسری قسم وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے. تیسری قسم وہ کون سے بد نصیب ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو آج کے درس میں ہم ان اوقات کے بارے میں معلوم کریں گے جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایام کو دوسرے ایام پر فضیلت دے رکھی ہے. دنوں کا اگر لحاظ رکھیں تو جمعہ کے دن کی فضیلت بقیہ ایام پر ہے، اور اگر رات کا وقت اور دن کے وقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تہجد کا وقت پورے دنوں رات میں سب سے افضل وقت ہے. اسی طرح سے مہینے کا لحاظ اگر دیکھا جائے تو ماہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے بقیہ 11 مہینوں پر فضیلت اور خصوصیت دے رکھی ہے. ماہ رمضان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ میں ہر دن جہنم سے صبح و شام دنوں رات بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کے سامنے حدیث پڑھی تھی، حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالی نے ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں. اور ماہ رمضان کے ہر دن اور رات مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے. تو یہاں پر 2 فضیلتیں ہوئی، 2 باتیں آئی. ایک بات یہ ماہ رمضان کی خصوصیت. ماہ رمضان کی خصوصیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنوں رات بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور جہنم سے آزادی اس کو سب سے بڑی کامیابی قرار دیا ہے قرآن. اللہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس کو جہنم سے چھٹکارا مل جائے اور جس کو جنت میں داخل کر دیا جائے وہی کامیاب ہے شریعت کی نظر میں. دنیا کی نظر میں کامیاب کون ہے؟ جو لوگوں کو دھوکہ دے دے، دھوکہ دے کر لوگوں کو نیچے گرا کر خود آگے بڑھ جائے، لوگوں کا ہڑپ کر خود آگے بڑھ جائے. اس کو دنیا سمجھتی ہے کہ بہت چالاک انسان ہے اور بڑا کامیاب انسان ہے.
یا دنیا کی نظر میں کامیاب وہ ہے جس کا جو بزنس لیول سے اونچا ہو گیا، یا پھر وہ کامیاب ہے جس کو بہت بڑا دنیا میں پوسٹ مل گیا، جبکہ قرآن کہتا ہے اصل کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ جہنم سے کامیابی یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ اپنے مرض الموت میں ہیں، مرض الموت میں ہیں، یعنی ایسی بیماری جو موت سے قریب تھی۔ آپ کے پاس لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے، ایک ایک آتے عیادت کرتے جاتے۔ اسی میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک بندہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عیادت کر کے واپس جا رہے تھے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کے پیر دیکھے کہ ان کے پیر لباس جو پہنے ہوئے تھے وہ ٹخنے سے نیچے لگے ہوئے تھے۔ تو ایسے عالم میں بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے ازار کو اوپر کرو چچا کے لڑکے، اس لیے کہ اس میں دو باتیں ہیں، ایک آپ کے دل کی صافی یعنی دل کی صفائی یعنی تقوی کی بات ہے، اور دوسری یہ ہے کہ آپ کے ازار کی حفاظت ہے۔ اسی دوران ایک نے عیادت کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس، آپ کا کیا کہنا ہے کہ آپ اس امت کے انبیاء کے بعد امت میں سے امتیوں میں سے دوسرے نمبر پر جنت میں داخل ہونے والے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے نمبر پر خلیفہ اول، اور دوسرے نمبر پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جنہیں بشارتیں دے دی گئی، قرآن نے جن کے متعلق فضیلتیں بتا دی گئی۔ تو وہ صحابی کا کیا کہنا ہے؟ ایک نے آئے اور تعریف کرنے لگے کہ آپ تو اولین میں سے ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جو پہلے اسلام قبول کیے، جو پہلے ہجرت کیے، آپ کو تو جنت کی بشارت بھی دے دی گئی ہے، فضائل آپ تو خلیفہ ثانی ہیں، وغیرہ وغیرہ فضیلتیں شمار کرنا کیے، فضیلتیں گنانا شمار کیے کہ آپ تو ہجرت کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی، اللہ تعالیٰ میرے نیک اعمال کے بدلے مجھے جنت ڈالے یا نہ ڈالے، اس سے اہم میرے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کے بل مجھے جہنم میں نہ ڈالے۔ اللہ اکبر، کتنا ڈر تھا، اللہ میرے گناہوں کی پکڑ نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اصل کامیابی یہی ہے، جہنم سے چھٹکارا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر اتنا شفیق ہے، اتنا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے۔ کل یہی کافروں کو کہا جائے گا جب جہنم میں ڈالا جائے گا، کیا تمہیں مہلت نہیں دی گئی تھی؟ کیا تمہیں وقت نہیں دیا گیا تھا؟ کیا تمہیں موقع نہیں دیے گئے تھے؟ تو کافر کہیں گے ہاں ہمیں موقع دیے گئے تھے۔ جیسے آج فجر کی نماز میں ہم نے تلاوت کی، لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے کہا جاتا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، توحید قبول کر لو، تو یستکبرون، تکبر کرنے لگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو موقع دیتا ہے بحیثیت انسان۔ تو یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے، ماہ رمضان۔ اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ دنوں رات جہنم سے آزادی دلاتے ہیں، اور مزید دوسری خصوصیت یہ ہے، دوسری بات اس میں یہ ہے وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اور ہر مسلمان کے لیے رمضان میں دنوں رات دعوت مستجابہ، قبولیت سے ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ تو ایک مومن ہوتے ہوئے، ایک مسلمان ہوتے ہوئے، دیکھیں روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سریت رکھی ہے، راز رکھا ہے۔ اب کون روزے سے ہے، کون روزے سے نہیں ہے، وہ بندہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، تیسرا نہیں جان سکتا۔
اگر کوئی ماہ رمضان میں اندر جا کر پانی پی کر آ جائیں، کھا کر آ جائیں، اپنے ہوٹ سکھا کر سامنے بھولا والا بن کر کھڑے ہو جائے، لوگ کیا سمجھیں گے؟ اس کو روزے دار ہی سمجھیں گے۔ اب یہ روزے سے ہے نہیں ہے کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، بندہ جانتا ہے۔ تو روزے کے اندر ایک راز ہے جو بندہ اور رب کے درمیان ہے۔ بندہ خواہشات سے پرہیز کرتا ہے، بھوک سے پرہیز کرتا ہے، پیاس سے پرہیز کرتا ہے، اور ایسے عالم میں دعا بھی کر لے، اللہ رب العزت جو ہے اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ پہلا وقت ہے، ماہ رمضان ایک ایسا وقت ہے جس میں اللہ رب العزت دعائیں قبول کرتے ہیں۔ دوسری ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ رد کس کو بولتے ہیں؟ رد کس کو بولتے ہیں؟ ان کا ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتی ہیں وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک واقعہ ہے، مشہور واقعہ۔ آپ مسجد النبوی کے پاس میں قریب میں ایک مسجد ہے، مسجد اجابہ، اجابہ کے نام سے مشہور ہے۔ مسجد اجابہ کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے وہاں 3 دعائیں کی تھیں۔ اللہ نے 2 دعاؤں کو لیا اور ایک دعا کو رد کر دیا۔ اللہ نے ایک دعا کو رد کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 کون ہے؟ الصائم حتی یفطر، روزے دار یہاں تک کہ وہ افطار کر لے۔ تو روزوں کے عالم کی خوشبو، روزے کے عالم میں اس کے منہ سے جو بو نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔ تو روزے کے عالم میں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ بکثرت جہاں ہماری تلاوت ہوتی ہے، جہاں ہمارے اذکار ہوتے ہیں، جہاں ہمارے تسبیحات ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بکثرت ہم دعا کریں۔ تو نمبر 1 روزے دار یہاں تک کہ وہ افطار کر لے۔ نمبر 2 امام عادل، انصاف پسند بادشاہ یا انصاف کرنے والا بادشاہ۔ بادشاہ بھی ہے، حاکم بھی ہے، لیڈر بھی ہے، مگر لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ اور تیسرا آدمی مظلوم آدمی، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، ایسا آدمی ظلم کے عالم میں اپنے ظلم کو سہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ الغرض دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے ماہ رمضان۔ ہمارے پاس بقیہ 29 دن ہیں یا 28 دن ہیں، تو بکثرت ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہمارا شمار فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بکثرت دعائیں کرنے کی، تسبیحات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔